ضلع گاندربل میں وانگت علاقے کے مقامی لوگوں نے رہائشی علاقے میں گھومنے والے ایک آئیبیکس کو بچانے میں محکمہ وائلڈ لائف کی بھرپور مدد کی۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کی صبح ایک آئیبیکس وانگت علاقے میں گھومتے نظر آیا، جس سے لوگوں نے پکڑنے کے بعد محکمہ وائلڈ لائف کو اطلاع دی، جنہیں اس سے داچی گام منتقل کیا۔ وائلڈ لائف کے حکام نے ویلی آن لائن کو بتایا کہ کسی جنگلی جانور کے گاؤں میں گھومنے کی وجہ دوسرے جنگلی جانوروں کا حملہ یا پہاڑوں میں خوراک کی کمی ہو سکتی ہے۔ انہیں بتایا کہ مناسب تشخیص کے بعد آئیبیکس کو داچی گام نیشنل پارک میں چھوڑ دیا جائے گا۔ پیش ہے ویلی آن لائن کے لیے بیگ ارشاد کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ناظرین، جموں کشمیر میں کئی طرح کے نایاب جانور ملتے ہیں اور اسی کی وجہ سے شاید جموں کشمیر کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اسی طریقے سے وادی کشمیر کے وسطی ضلع گاندربل کا وانگت بیلٹ بھی اس طرح کے نایاب جانوروں میں بہت مانا جاتا ہے۔ چاہے نارا ناگ کی بات کریں یا وانگت کی بات کریں، یہاں پر اس طریقے کے جو ہے نایاب جانور دکھتے ہیں جو وادی کشمیر میں بہت سمے پہلے ہوا کرتے تھے۔ آج ایک بار پھر وانگت علاقے میں ایک نایاب جانور جسے آئیبیکس کہا جاتا ہے پکڑا گیا ہے، اور یہاں پر کچھ مقامی نوجوانوں نے اس کو پکڑنے کے بعد محکمے کے ملازمین کو اطلاع دی، جس کے بعد محکمے کے ملازمین اب اسے اپنی تحویل میں لے کر اور اسے باضابطہ طور پر کسی جنگل میں چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسے بھی جو ہے داچی گام لیا جائے گا اور باضابطہ طور پر اس کے بارے میں ریسرچ بھی کیا جائے گا۔ میرے ساتھ وہ نوجوان موجود ہے جنہوں نے اس آئیبیکس کو یہاں پر پکڑا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی اور اپنی ٹیم کی اور سے مبارکباد دوں گا، کیونکہ اس طریقے کے جو جانور ہوتے ہیں یا تو بہت ساری جگہوں پر وہ لوگوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ کی شکار ہو جاتا ہے، یا پھر ایسے جانوروں کے شکار ہو جاتے ہیں جو ان پر حامی ہو جائیں۔ پرویز، مجھے یہ بتائے گا آپ نے کب اس جو ہے جانور کو یہاں سے پکڑا اور کس حالت میں اس وقت یہ تھا؟ سر یہ میں سویرے باہر آیا تو یہاں سے یہ گھوم رہا تھا سر، اس کے پیچھے کتے لگ گئے تھے سر، تو میں نے پھر بھائی سے بھی، میرا بھائی مدثر احمد کھٹانا ہے، اس کو میں نے بولا اس کو ہم دیکھیں، اس کی جان بچانے کے لیے ہم اس کو پکڑیں گے۔ پھر یہاں سے وہ گھوم کے گیا تو یہاں سے سر یہ ندی آ رہی ہے، ندی کے بیچ جب یہ گیا تو میں نے بولا اس کو کتا پکڑے اور کوئی ضائع کر دے گا۔ میں نے اپنی جان پہ رسک لے کے، ندی چل رہی ہے سر دیکھ رہے ہیں، تو میں نے اپنی جان پہ رسک لے کے اس کی جان بچانے کے لیے تو ہمت کی سر۔ مجھے یہاں پہ بھی چوٹ آ کے میں نے سوچا میری جان چلے جائے گی مگر اس کی جان بچ جائے گی۔ پھر وائلڈ لائف والوں کو فرید احمد بجران سر یہ میرے ساتھ، تو میں نے اس کو اطلاع کی، میں نے بولا آ جاؤ آپ نے اس کو دیکھو، ڈپارٹمنٹ کے یہ جانور آتے ہیں۔ میں نے پر سال بھی اس کا ٹائیگر کا بچہ ایک وہاں سے پکڑ کے دیا تھا۔ پرویز احمد نے جو ایک کوشش کی ہے، اس طرح کی کوشش یہاں کے نوجوان عموماً کرتے ہیں، لیکن ایسے نوجوانوں کی جو ہے حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر محکمے کی بات کروں، محکمے کے وہ ملازمین جو کیجول لیبر ہو کر بھی اور صبح ہوتے ہی جو ہی پرویز نے انہیں کال کیا اس کے ساتھ ہی وہ یہاں پر پہنچے۔ میں نے جب اطلاع کی ان کو تو فوراً طور یہ بھی پہنچ آئے، اور میں نے اپنی جان پہ اتنے رسک لیا اور میں نے ساتھ یہ بندے رکھے، انہوں نے اپنی جان پہ اتنی رسک لی ہے اس کے پکڑنے کے لیے۔ اس کا کچھ دل لگتا ہے سر، کچھ جگرا بھی ہونا چاہیے سر۔ پرویز، وہ ہم بالکل وہ بہت قریب سے دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ نوجوان جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے ملازمین میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ وہی ملازمین ہے جب حالانکہ یہ آئیبیکس جانور کہا جاتا ہے، یہ زیادہ جو ہے لوگوں پر خطرہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم ٹائیگر کی بات کریں، جب ہم لائن کی بات کرتے ہیں، جب ہم بیئر کی بات کرتے ہیں، ایسے جانور جو انسانی جانوں پر بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس وقت بھی یہی ملازمین بنا کسی ہتھیار کے یا پھر کچھ چھوٹے موٹے ہتھیار ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی جان پر کھیل کر ان جانوروں کو یہاں سے پکڑ کر اور بھی جگہوں پر لے کر انہیں جو ہے باضابطہ طور پر چھوڑتے ہیں، اور انہیں باضابطہ طور پر ان جنگلوں سے ان لوگوں کو بھی بچاتے ہیں اور ان جانوروں کو بھی بچاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک ملازم ہے، میں ان سے بھی بات کروں گا۔ دوستوں، مجھے یہ بتائے گا آپ کے لیے کتنا کٹھن کام ہوتا ہے جب آپ ایسی جگہوں پر پہنچتے ہیں جہاں پر کسی بھی طریقے کے جانور کو پکڑا جائے؟ سر مشکل تو بہت ہی، اگر لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ صبح سے ہمیں اطلاع نہیں دی ہوتی تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب تک ہمیں پتہ رہتی تھی کیا پتہ اس جانور کو کچھ ہوا ہو سکتا تھا یا سردی کی وجہ سے مر بھی گیا ہوتا تھا اس ندی میں۔ تو ہم لوگوں کا بہت شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے موقع پر ہمیں فوراً اطلاع دی، تو ہم موقع پر پہنچ کے اس جانوروں کو محفوظ جگہ پہ رکھے اور اپنے اعلیٰ ادھیکاریوں کو ہم نے اطلاع دی۔ اب ہم اس کو داچی گام لیں گے میڈیکل فارملٹیز کے لیے، اگر یہ زخمی ہوگا جانور وہ چیک کریں گے وہاں پہ آیا تو یہ ٹھیک ہے سب کچھ ہے، بعد میں اس کو نیچرل ہیبیٹیٹ میں ریلیز کر دیں گے۔
रही बात तो हमारा यहाँ वांगत कंजर्वेशन रिजर्व बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूर पर है इस जगह से जहाँ पे जानवर आइबेक्स हमें मिला। तो हम खुशकिस्मती की बात है कि हमारे इस कंजर्वेशन रिजर्व में कुछ जानवर पाए जाते हैं और लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इत्तला दी मौके पर। तो सब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने आइबेक्स की बात की, इससे कबल जो है अगर नारानाग की बात करें, नारानाग में जो है कुछ हिरनें दिखी थी, तो ऐसे नायाब जानवर इस पहाड़ियों पर देखना क्या आपके लिए पूरी जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशकिस्मती है कि वो जानवर जो नायाब है, बहुत कम है, तो वो हमारे इन जंगलों में मिलते हैं? तो इसके लिए महकमे को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, महकमा जहाँ तक होगा, हमें तो सारा कुछ गवर्नमेंट से ही डिपेंडेंट रहता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे ही अपना तवज्जो रहता है कि जो भी जानवर इन जंगलों में पाया जाता है या हमारे इसमें पाया जाता है वो बहुत ही खुशकिस्मत की बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे जंगलात है वो इकोलॉजिकल बैलेंस्ड है। यहाँ पे उतना तो मैन का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं हुआ। अगर ये यहाँ से नायाब हो गए, मसला ये है कि हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और रही बात तो ये जो हमारा वांगत कंजर्वेशन रिजर्व ये तुलेल कॉरिडोर से कनेक्ट होके उधर दाशिगाम भी पड़ता है। हो सके जानवर मूव करते हैं दाशिगाम से लेकर तुलेल तक। बाद में सर्दियों होने की वजह से वापस अपना माइग्रेशन नीचे की ओर आते हैं ताकि ग़िज़ा की तलाश में, बाकी चीज़ों की तलाश में। तो इसी वजह से लोगों को इस सर्दी के मौसम में देखने मिलते हैं। तो मतलब साहब, आखिर में आपसे यही बात जानना चाहूँगा कि इसी वक्त में जब विंटर का जो है वक्त आता है, बहुत सारी जगहों पर जो है इस तरीके की मेन वाइल्ड जो है कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा, न सिर्फ इस नायाब ऐसे जानवरों को लेकर बल्कि ऐसे जानवर जो इंसानी जानों पर हावी हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं? देखिए, मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट का जो ताल्लुक़ है तो वो लोगों की लापरवाही भी कुछ हद तक है। और जानवरों का हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि वो तो जानवर है, उनको हम कुछ नहीं बता सकते। आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, तो हम नहीं बता सकते। वो तो अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही ये है कि लोग अपने आसपास कोई सेब का कुछ छोड़ देगा हिस्सा या सड़े हुए सेब छोड़ेंगे, ग़िज़ा छोड़ेंगे, वो ग़िज़ा की तलाश में बस्तियों की ओर रुख करते हैं, जिसकी वजह से कि लोग भी वहाँ पे होते हैं। तो बाद में लोग उस मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं। लोगों को यही है कि वो जो भी ग़िज़ा होगा, जो भी कुछ होगा, वो अपने बस्तियों से दूर रखे ताकि जो जंगली जानवर होगा वो बस्तियों की रुख न करे। तो रही बात जो बेयर होता है, मेनली तो बेयर का ही कन्फ्लिक्ट मिलता है लोगों के साथ, क्योंकि उसकी स्मेल पावर 100 टाइम्स मोर होती है इंसान से। अगर वो 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भी वो स्मेल कर सकता है अगर। इसी वजह से लोगों को ये है कि वो थोड़ा सा होशियारी बरते और जो महकमा उनको हिदायत दे रहा है उन पर सख्ती से अमल करे। तो इंशाल्लाह उसके बाद कोई भी मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। जो बढ़ गए वो लोगों की लापरवाही है कम से कम। सर, जब ये सवेरे ये परवेज़ ने मुझे फ़ोन किया, बोला इधर कोई जानवर घूम रहा है, सवेरे सब जमा होकर फिर हमने ये नदी के किनारे से फिर इसका बहुत मुसीबत से ये पकड़ा हमने सवेरे सवेरे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, इधर रीच हर जानवर का ख़तरा है, वाइल्ड लाइफ वालों से इधर ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ का। तो नाज़रीन, जहां लोगों की इस कोशिश की वजह से आइबेक्स को बचाया गया, वही महकमे के मुलाजमीन की बरवक्त कार्रवाई से भी जो है आइबेक्स को अब यहां से उठाकर दाचिगाम पहुंचाएगा, जहां पर मेडिकल असिस्टेंस के बाद जो है दाचिगाम में छोड़ा जाएगा। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।